لہذا صحیح کا مطلب، صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں، اس سے خارج بھی صحیح، اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں، اس میں تو صرف 2513 ہیں۔ بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تکرار کے، تو کیا کل 2513 حدیثیں صحیح مروی ہوئی؟ امام بخاری کا قول سن لیجئے، کیا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں خود امام بخاری کا قول نقل کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری لکھ لیں، اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ مقدمہ فتح الباری 254 صفحہ ہے اس کا، امام اسقلانی 254 صفحہ، اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے، یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیحہ صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں، اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے، جو ان پر پوری نہیں اترتی، دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی۔ تو 1,00,000 صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی، اور جامع صحیح بخاری میں تو درج ہیں صرف 2513، باقی 97,487 حدیثیں بنی، 97,000 سے اوپر، یعنی لگ بھگ 98,000 سے کچھ کم یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئیں جو صحیح تھیں، جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا، میں نے نہیں کہا ہے، امام بخاری نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں، تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان 1,00,000 میں سے صرف 2500 حدیثیں بخاری میں ہیں جمع 13، بقایا جو 97,500 احادیث بچی تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہیں، وہ صحیح ہوئی یا نہیں؟ وہ کہاں گئیں؟ تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ باقی ائمہ نے روایت کی ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے، یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے، جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع الصحیح میں لیتا ہوں، الجامع الصحیح میں، اور جو میں نے نہیں لی وہ 97,500 مزید صحیح احادیث ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد ہیں، تو کیا امام بخاری کو کل صحیح حدیث یاد تھی؟ ان کے استاد بھی تو تھے، کیا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 7,00,000 احادیث یاد ہیں، 7,00,000 احادیث امام احمد بن حنبل، تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی؟ امام بخاری کے شیخ ہیں، 8 مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سماع کرتے۔ امام بخاری 7,00,000 حدیث امام احمد بن حنبل ہی کو صرف یاد تھی، تو وہ باقی احادیث صحیحہ باقی کتب میں آئی ہیں، سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، یہ مغالطہ عمر بھر کے لیے دور کر لیں، علمی مغالطہ تھا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح احادیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں، یہ بھی غلط ہے، ثابت ہو چکا کہ کل احادیث صحیحہ بخاری میں نہیں، ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو بخاری میں نہیں آ سکی۔ بخاری شریف میں تو صرف 2513 ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ایک معیار مقرر کیا، انہیں یاد 1,00,000 حدیث میں سے صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اتری ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا
باقی دیگر مقامات پر بیان کیا اور دیگر ائمہ نے روایت کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیسک بات یہ کہ جو تراجم الابواب ہیں، امام بخاری نے جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، ہیڈنگز آف دا چیپٹرز، اور پھر ہیڈنگز کے ساتھ جو حدیث کی روایت سے پہلے جو اوپر آیات اور احادیث کو اور احکام اور صحابہ تابعین کے اثر کو بیان کیا اور ان کے اقوال کو بیان کیا۔ اقوال کو جب دورہ کراؤں گا تو بعض جگہ پر یہ آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو روایت حدیث شروع کرنے سے اوپر جو بیان کیا، اب میں وہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑی خاص بات ہے، ذہن نشین کر لیں، وہ امام بخاری کا اپنا فہم ہے، وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے، وہ اجتہاد ہے جس کی وجہ سے ان کو مجتہد کہتے ہیں۔ ترجمۃ الباب یہ اجتہاد بخاری ہے، حدیث رسول نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، جو چیپٹر کا عنوان ہے ترجمۃ الباب، وہ اجتہاد بخاری ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے، لہذا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کے نمونے بنا کے دوں گا، ان 3 دنوں میں نمونے دوں گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف میں تو ادنا طالب علم ہوں، ان کے لاکھوں درجے کے طالب علموں کا بھی طالب علم جوڑے جوتے اٹھا کے خاک آنکھوں میں سرما بنانے والا، ان سے امام مسلم نے بھی اختلاف کیا، امام ترمذی نے اختلاف کیا، امام ابو داؤد، ان کے شاگردوں نے کیا، چونکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ کیا؟ وہ ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے، ان کا فہم ہے، اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی فقہ ہے۔ تو امام بخاری کی فقہ کو ماننے والے اگر فقہ امام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا جائز سمجھتے ہیں تو فقہ بخاری سے اختلاف جائز کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک زمانہ آ گیا جب علم رخصت ہو گیا تو اس کے بعد علم کم غصہ زیادہ، علم کی کمی ہم غصے سے پوری کرتے ہیں، جوش و خروش سے پوری کرتے ہیں، فتویٰ سے پوری کرتے ہیں، اور زبان سے پوری کرتے ہیں، تیز غصے سے بھر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ نہیں، اگر غصہ نکال کر علم سے بات کی جائے تو میں نے ایک سوال کیا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الامام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا بعضوں کے نزدیک جائز ہے، انہوں نے بھی تو احادیث سے لی ہے فقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کہاں سے لی؟ احادیث سے ہی لی نا، جیسے امام بخاری نے لی، امام مالک نے بھی، امام شافعی، احمد بن حنبل، ہر ایک نے ایسے لی۔ تو اگر ان کی فقہ سے اختلاف جائز ہے تو جو احادیث روایت کرنے سے اوپر ترجمۃ الباب میں فقہ امام بخاری نے دی، اس سے اختلاف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ بس ایک علمی سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ گستاخی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے گستاخی کا معنی بھی اپنا بھی گھڑ لیا۔ اگر گستاخی کا اتنا وسیع معنی لے لیا جاتا تو علم 14 صدیاں میں آگے چلتا ہی نہیں، نہ چلتا۔ امام اعظم کے شاگرد تھے، پوتے شاگرد تھے امام شافعی، مذہب شافعی کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو پھر استاد نے جو فرما دیا بس، آگے تو بات کی گنجائش ہی نہیں، پھر مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، اگر اختلاف کی علم میں گنجائش نہ ہوتی تو مذہب مالکی موجود تھا، مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا، گستاخی بن جاتی۔ اگر علمی اختلاف گستاخی ہوتا تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، جب ان سے پڑھ لیا تو پھر آگے مذہب حنبلی نہ بنتا، شافعی رہتا، اور کوئی مذہب نہ بنتا، صرف 2 مذہب رہتے، حنفی اور مالکی، باقی تو سب ان کے شاگرد ہیں، باقی تو سب امام اعظم کے پوتے شاگرد اور امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اگر اختلاف کی اجازت علم میں نہ ہو تو نئے مذہب وجود میں نہ آئیں۔ امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف نہ کرتے، امام محمد ان سے اختلاف نہ کرتے، امام ظفر اختلاف نہ کرتے، اور یہ سلسلہ علمی اختلاف سے ہی علم کا ارتقاء ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے دادا استاد ہیں، مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں 3 طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ، یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، بس درمیان میں اور 2-3 واسطے، زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو میرے جاتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے، وہ واسطے دو ہیں درمیان میں، مگر 3 طریق میرے پاس ایسے ہیں۔ ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ۔ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ الوری، حزب العناب والے، مجھے ان سے تلمس 4 سال میں ان سے حدیث سماع کیا، اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، میرے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے ایک ہیں، ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی، 165 برس کی عمر میں، اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، یہ مولود مدینہ تھے، مدینہ طیبہ میں ولادت تھی، سید عبد المعبود جیلانی، یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، اور میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمن النقیب، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، میرے شیخ کے دادا اور پردادا، ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں۔ سید عبد المعبود جیلانی 165 برس عمر تھی، تو ان سے تلمذ اور سماع کیا میں نے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سماع کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا، علمی 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے۔ تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے، ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود۔ یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ۔ اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر
تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے، گھوڑے کے پائدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے. یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا. تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے. طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی. یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا. امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا. الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ. ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے. ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی. کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں. اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوف ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے. ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے، دین کا مذاق نہ بنے. تو میں عرض بات وہیں پھر آ گئی کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی سے اختلاف بعض لوگوں کے نزدیک جائز ہے تو امام بخاری کے تراجم الابواب جس میں فقہ البخاری ہے اس سے بھی اختلاف خلاف ادب نہیں ہوگا.